آپ جب جھکیں گے اللہ کے آگے 5 ٹائم اپنی دنیا کو سیکریفائس کر کے، اپنی روٹین کو سیکریفائس کر کے، اپنے ٹائم کو سیکریفائس کر کے 5 وقت ٹائم نکالیں گے نماز کا، پھر یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنے گی چیز کہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز یہ صرف جملے ہیں، یہ ایمٹی سینٹینسز ہیں، ان کا امپیکٹ کچھ خاص نہیں ہوگا. تو اس لیے ان جملوں کو پریکٹس کرنا ہوگا، ان کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا، اور وہ فریم ورک فالو کرنا ہوگا جو دین اسلام نے فریم ورک دیا ہے. صبح شام کے اذکار کرنے ہوں گے، ٹرانسلیشن ذہن میں رکھ کے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 بار صبح، 3 بار شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار یہ صبح اور شام پڑھتا ہے دعا، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کے بھی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، جیسے یہ کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے یا کوئی جو ہے نا وہ پرابلم آ جائے، دین واٹ؟ کیونکہ اس دعا میں تو گارنٹی ہے کہ پرابلم نہیں آئے گا. پہلی بات، اس دعا میں یہ کوئی گارنٹی نہیں پرابلم نہیں آئے گی. اس دعا میں گارنٹی یہ ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتی. ٹھیک ہے، تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے باوجود بھی اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان میں شر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دعا نے شر ہٹا دیا ہے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی نقصان میں کیا ہوتا ہے؟ خیر. کچھ نقصان میں شر ہوتا ہے، بہت شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نقصان آپ کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا. کچھ نقصان میں خیر ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو گرو کراتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں، اگر کسی کو یہ پرابلم آتی ہے، اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں انہیں کہتا ہوں کہ لرننگ پوائنٹ کیا ہے، لرننگ پوائنٹ لکھو، بجائے کہ اس پہ رونے پہ کہ یہ کیوں ہوا. تم لرن ہی نہیں کر رہے، گرو ہی نہیں کر رہے، بار بار ریجیکشن ہوگی، بار بار ڈپریس ہو گئے، تو فائدہ. تو لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم میں اپنا بلیف سسٹم سٹرونگ کر لوں، اٹس ہائی ٹائم میں اپنا عقیدہ سٹرونگ کر لوں، میں دین اسلام پڑھنا شروع کر دوں، تاکہ فیوچر کی ڈس اپوائنٹمنٹس میں مجھے یہی ڈپریشن دوبارہ نہ ہو اور مجھے میرا بلیف سٹرونگ ہو چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو بہرحال یہ تو ایک لب لباب ہے ہر بات کا کہ پلیز اسلام کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. ٹھیک ہے نا، اور عقیدہ پڑھیں، کوئی کورس پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں ڈیٹیل میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے بارے میں پڑھیں، تقدیر کے بارے میں پڑھیں، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھوڑا سا اپنا ذہن کھلا رکھیں، لک ایٹ دی برائٹر سائڈ، نعمتوں کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں. سو کمنگ ٹو دا ٹاپک، او سی ڈی بڑا کامن مسئلہ ہے آج کے دور کا، obsessive compulsive disorder. اور اس کو جو ریلیجس او سی ڈی ہے اس کو اسکروپولوسٹی کہتے ہیں سائیکالوجی میں. پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں. بیسیکلی یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے او سی ڈی. ٹھیک ہے، obsessive compulsive disorder، جس میں بہت ہی شدید obsessions اور compulsions ہوتی ہیں انسان کو. یعنی مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تو وہ بات اس طرح کی obsession اور compulsion بن جائے گی کہ جب تک وہ اس چیز کو کر نہیں لے گا تب تک وہ شدید انگزائٹی کا شکار ہوگا، اور اس لیول کی انگزائٹی کا شکار ہوگا کہ اس کو رونا آئے گا بہت زیادہ، یا اس کا گزارا نہیں ہوگا، یعنی اس سے بیٹھا نہیں جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جنرلی یہ 3-4 قسم کے او سی ڈی جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریلیجس او سی ڈی کی ابھی بات کریں. ٹھیک ہے، تو ریلیجس او سی ڈی میں سب سے پہلے وسواس القہری کی کیٹیگری آتی ہے. ان کو وسواس کہتے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہے، اور شیطان کو اگر آپ کی کمزوری پتہ لگ گئی، اس کو اگر یہ پتہ لگ گیا جو کہ اسے پتہ ہے، جو آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کہ جی ان کو یہاں سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، یہاں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں. ٹھیک ہے، اگر اس نے وہ نس پکڑ لی آپ کی تو پھر وہ وہیں سے بار بار اوور تھنکنگ کرا کے جو ہے وہ آپ کا ایمان خراب کرے گا. تو وسواس القہری جو ہے یہ ہے اوور ویلمنگ وسپرز. ٹھیک ہے، اور ان کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں اسکروپولوسٹی. دا کلینکل لٹریچر ٹرم فار او سی ڈی از ریلیٹڈ ٹو ریلیجیوسٹی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ او سی ڈی کی جو ایٹیولوجی کہہ لیں، سمٹمز، ریزنز بھی کہہ لیں، یا اس کی جو بیسز ہے وہ کیا ہے کہ او سی ڈی کیوں ہوتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ریسرچز ہمارے پاس ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے. گٹ جو ہے آپ کا، اس کی وجہ سے او سی ڈی ہوتا ہے، گٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ کے. ٹھیک ہے، او سی ڈی. دوسرا آپ کے برین کے ساتھ تعلق ہے او سی ڈی کا، سوچوں کے ساتھ تعلق ہے، گٹ کے ساتھ تعلق ہے. ایک آرٹیکل ہے
اس آرٹیکل کا لبے لباب یہ ہے، ریسرچ ہے، آرٹیکل نہیں ہے، ریسرچ ہے، سائیکولوجیکل ریسرچ، کہ جو لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں تو ان کو وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے او سی ڈی کے لیے، بہت زیادہ ولنریبل ہے۔ دس سمز اٹ آل اپ کہ جین زی کو او سی ڈی سب بہت زیادہ، کیونکہ روٹین یہ ہے رات کو جاگنا اور فاسٹ فوڈ بہت کھانا۔ فاسٹ فوڈ میں کچھ ایسے مائکروبز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ جو گٹ کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں، اور گٹ جو ہے یہ ڈائریکٹ برین کو افیکٹ کرتا ہے اور پھر او سی ڈی کاز کرتا ہے۔ وہ ڈیٹیل سائنس میں ہمارے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ او سی ڈی ریلیٹڈ ٹو گٹ ریسرچ پیپرز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برین، سوچیں، اصل میں رات کو جو لوگ جاگتے ہیں تو پھر وہ بہت سی اس کے پیچھے بھی سائنس ہے کہ وہ کیوں ولنریبل ہوتے ہیں او سی ڈی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہیں سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے تو روٹین ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اگر او سی ڈی کو فائٹ کرنا ہے، او سی ڈی کو ختم کرنا ہے تو راتوں کو سونا پڑے گا، کچھ بھی کر کے سونا پڑے گا۔ دیٹ از اے ڈیزاسٹرس روٹین۔ اگر آپ کی راتیں، اور وہ بھی اصل میں او سی ڈی ہوتا انہیں جو 2-3 سال سے راتیں جاگ رہے، کبھی کبھی جاگنا وہ نہیں، یا چلو ایک مہینہ جاگ لی وہ نہیں، جن کی مستقل روٹین 3-4 سال سے راتیں جاگنے کی ہے تو ان کو بہت اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وساوس بہت آتے ہیں، بہت وساوس آتے ہیں۔ آبویس سی بات ہے، رات کو شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسلامکلی ان کی 2 سورسز ہیں، ٹھیک ہے، وساوس کی، سائیکولوجیکلی گٹ اور برین ہے سائنٹیفکلی، اور اسلامکلی دیکھا جائے تو نفس ہے، انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی وسوسے اس کو ڈالتا ہے، نفس امارہ، نفس امارہ جو ہے اٹ از دی ایول نفس، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ایکسٹرنل سورس شیطان ہے، انٹرنل سورس انسان کا اپنا جو ہے وہ نفس ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ایکسٹرنل سورس ہے وہ شیطان ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی 2 سورسز ہیں۔ ہو ایکسپیرینسز اٹ، 2 طرح کے جو ہے ڈزنٹ ایوری ون ایکسپیرینس وسوساز، یس، اس کا آنسر ہے یس، ہر کسی کو وسوسے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں او سی ڈی ہو گیا ہے۔ دیکھیں لیکن 2 قسم کے وسوسے، ایک تو جنرل وسوسے جو ہم سب کو آتے ہیں، وہ مائلڈ اوکیجنل انٹروسیو تھاٹس ہوتے ہیں بٹ موسٹ پیپل ایکسپیرینس، یہ سب کو آتے ہیں، یہ صحابہ کو بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ڈارک قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں، نو پرابلم۔ یہ نفس امارہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں، کوئی مووی دیکھی ہے اس مووی کی وجہ سے وسوسے آ سکتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، انسان ناول کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ جنرل وسوسے ہیں۔ لیکن ایک ہے وسواس القہری، ایکسیسولی اوور ویلمنگ انٹروسیو تھاٹس کو وسواس القہری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اسکروپولوسٹی ان شارٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ وسواس القہری جو ہے یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے وسواس القہری ہیں۔ ایک ہے جو عبادہ میں وسوساز ہوتے ہیں، عبادت میں وسوسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اس کے کامن سائنس کیا ہے؟ فیلنگ دیٹ ایکٹس آف ورشپ آرنٹ گڈ انف، کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، کین اسپینڈ آورز ریپیٹنگ دی سیم ایکٹ آف ورشپ۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم فارم وسوساز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھی ایک رکعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعہ توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں، ابھی دوبارہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم ہوتا ہے نہیں میرا وضو پھر ٹوٹ گیا، دوبارہ نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو عبادت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، ان کو شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ نہیں میری عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی، میں جو مرضی کر لوں میری عبادت قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کانسٹنٹلی بہت پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو بہت انگزائٹی، بہت سٹریس کاز کرتے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انگزائٹی پیشنٹ کو پہلی تو بات کبھی بھی آپ کو زیادہ سارے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے، اور بہت زیادہ تعداد کے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آلریڈی انگزائٹی پیشنٹ ہے۔ جب آپ او سی ڈی پیشنٹ کو کہیں گے کہ 10,000 بار اللہ کا نام پڑھو تو آپ نے اسے مزید او سی ڈی کاز کر دیا، ٹھیک ہے، کیپ اٹ ان مائنڈ۔ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، او سی ڈی بہت کامن ہے آج کے دور میں، اللہ معاف کرے، بیکاز آف آر روٹینز۔ میں نے آپ کو پہلے کہا راتیں جاگنا، فاسٹ فوڈ کھانا، ٹھیک ہے نا، پھر اور بھی بہت سی ریزنز ہیں، یہ شیاطین بہت ایکٹیو ہیں، تو اس لیے ایسے لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، یعنی جب تک ان کی چیزوں میں پرفیکشن نہیں آ جاتی وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہوتی ہے کہ میں نے دن میں 100 اذکار کرنے ہیں،
یعنی سبحان اللہ بحمدی بھی کہنا ہے، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم بھی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بھی کہنا ہے 100 بار، میں نے استغفر اللہ بھی 100 بار کرنا ہے، درود ابراہیمی بھی 100 بار کرنا ہے، فلانی چیز بھی 100 بار کرنی ہے، وہ بھی 100 بار کرنا ہے، وہ بھی 100 بار کرنا ہے. تو 10 اذکار کی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے 100 بار سارے کرنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیے تو پھر آئی ایم ڈومڈ، پھر میں ریلیجس نہیں ہوں، اور یا پھر یہ کہ آج میرا دن بہت خراب گزرے گا. تو یہ وسواس القہری میں آتا ہے، شیطان انہیں یہاں سے تنگ کر رہا ہے. دیکھیں شیطان ہیز ٹولز فار ایوری ون. شیطان جو ہے نا اس کو پتہ ہے نیک بندے کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے، ذکر اذکار کرنے والے کو کہاں سے پکڑنا ہے، حافظ قرآن کو کہاں سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہر ایک کا وہ پتہ ہے، نس پتہ ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ عبادہ میں وسواس آنا. دوسری ٹائپ ہے طہارہ میں وسواس آنا بہت زیادہ، یعنی irrational fear of contamination. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹیمنیشن کا ڈر ہوتا ہے ہر وقت، یعنی وہ کسی سے ہاتھ میں نہیں ملا سکتے، انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے کہ مجھے جراثیم لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یا وہ کسی چیئر پہ نہیں بیٹھتے جب تک وہ اسے صاف نہ کر لیں، بہت اچھے سے صاف نہ کر لیں، انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے. یا وہ بیڈ شیٹ پر نہیں بیٹھیں گے، کہیں اس طرح بیٹھیں گے نہیں کنٹیمنیشن کے ڈر سے. ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا کچھ انہیں نظر آ گیا اپنی شرٹ پہ لگا ہوا، تو مثال کے طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ پانی کی بوتل لے کے صاف کرنے لگ جائیں گے اور اس طرح گاڑی لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. یعنی اتنی کمپلشن اور obsession ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ صفائی کا خیال آ جائے گا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو، میں نے شروع میں بتایا وہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ بہت مستقل آپ کا مزاج بنتا جا رہا ہے تو دس از ڈینجرس. اسی طرح irrational fear that وضو از incorrect, invalidated، یہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. سب سے زیادہ وسوسے شیطان اس کانٹیکسٹ میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، وضو اچھے سے ہی کرنا چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک بار آپ نے اچھے سے کر لیا، آپ کو شور ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی اسپاٹ وہ اب نہیں ہے ڈرائی، تو اٹس گڈ ٹو گو انشاءاللہ. باقی دیکھیں وضو شیورٹی پہ دوبارہ کیا جاتا ہے. اگر ڈاؤٹ ہے نا، ڈاؤٹ پہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ فقہ ہے، پوری فقہ الطہارہ اسی لیے پڑھنی چاہیے. دیکھیں وسواس القہری ریلیٹڈ ٹو طہارہ کا سلوشن ہے فقہ الطہارہ پڑھیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں. لوگ پڑھتے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں فقہ الطہارہ. دیکھیں اتنی لچک ہے فقہ میں، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فتوے پڑھ کے حیران رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ خود سوچیں کہ صحابہ جس دور میں رہتے تھے، تھوڑا سا سوچیں، کیا پانی بہت زیادہ میسر تھا؟ کیا ان کو بہت زیادہ کلینلینس کے مواقع میسر تھے؟ تو سوچیں صحابہ جس طرح طہارت کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے بہت لچک ہے طہارت میں. بہت زیادہ اوور طہارہ کرنے لگ جانا، یعنی 10 بار اپنے آپ کو واش کرنا، تو پہلی تو بات یہ پانی کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ پھر اگر آپ ایسے کریں تو صحابہ پھر سوچیں، وہ ان کے پاس تو پانی نہیں تھا، وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ جب وہ لیٹ سے واش روم جاتے ہوں گے تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، تو وہ تو پتھر سے معاملہ کرتے تھے. سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آج لوگ پانی سے بھی کر لیتے ہیں، ٹیشو سے بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی وسوسے آتے ہیں، نہیں میرا وضو ٹوٹ رہا ہے، پھر بھی وسوسے آتے ہیں، نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فقہ الطہارہ جب آپ پڑھیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. بہت لچک ہے طہارت کے معاملات میں. ٹھیک ہے، تو اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کو. مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو فیل ہو کہ میرا ڈراپ نکل آیا ہے واش روم کر کے، یورین کا ڈراپ نکل آیا ہے، تو کیا فقہ الطہارہ کیا کہتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ مزی یا منی نکل آیا، اگر ہم بات کریں مردوں کی، تو اس کے پیچھے پوری فقہ ہے کہ پھر کیا کرنا ہے آپ نے. تو یہ آپ کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی شیخ کے پاس، اسکالر کے پاس جا کے کہ ہمیں طہارت کے بارے میں فقہ پڑھائیں پوری کی پوری. اسی طرح وضو کن چیزوں سے، نواقض وضو کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے بریک ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں اگر میرے ناخن بڑے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مٹی لگ گئی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی شرٹ پہ خون لگا ہوا ہے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بڑے ڈیلیکیٹ فقہی مسائل ہیں. تو سب سے پہلے اپنے بچے کو فقہ الطہارہ سے گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کو پیرنٹنگ میں سب سے پہلے بچے کو یہ جو فقہ العبادات ہے اور فقہ الطہارہ، یعنی نماز کی فقہ اور طہارت کی فقہ، اس سے اس کو گزارنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ بعد میں جا کے اسے مسائل پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح
ایسا بندہ جو ہے انسان کین اسپینڈ آورز کمپلسولی چیکنگ کلوتھس گیٹنگ ریڈی فار پریئر اور کلیننگ دیم سیلف. تو یہ طہارت سے ریلیٹڈ وساوس ہے. اسی طرح تیسرا جو ٹائپ ہے وسواس القہری کی وہ ہے عقیدہ کے اندر جو ہے وہ وساوس. بلیف ود کنوکشن ان ریلیجن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اوور ویلمنگ فیئر آف ایکسیڈنٹلی فالنگ آؤٹ آف اسلام. یعنی اوور ویلمنگ فیئر. ایک تو ہے نا کبھی کبھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اچھا مسلمان ہوں بھی کہ نہیں. یہ تو تزکیہ ریلیٹڈ چیز ہے تو اچھی چیز ہے. لیکن بہت اوور ویلمنگ فیئر ہو کہ میں کافر ہو گیا. ہر بات پہ وہ سوچے کہ میں کافر ہو گیا, اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح ریپیٹ دی ڈیکلیریشن آف فیتھ 100 times a day. اس طرح کے کیسز ہیں. یعنی ہر بات پہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا کہ میں کافر ہو گیا اور میں نے دوبارہ سے اپنا اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے دوبارہ سے. اسی طرح فیلنگ فزیکلی ڈسٹریسڈ اینڈ اوورلی اینکشیس وین انیبل ٹو ریفرم فیتھ اور سے دا شہادہ. اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, یہ سوچنا کہ میں منحوس ہوں. یہ بھی وساوس میں سے کہ میں انتہائی گناہ گار, منحوس, لعنتی انسان ہوں. یہ بھی وسواس ان عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اللہ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں, اس کے باوجود یہ وسوسے آنا کہ نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی. تو یہ 3 قسم کے جو وساوس ہیں عقیدہ میں, طہارت میں, اور نمبر 1 عبادہ میں, ایکٹس آف عبادہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 وسواس القہری ہیں. وائی ڈو آئی گیٹ دیز تھاٹس اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو نو. دیکھیں سب سے پہلے تو ریلیکس ہمیں کیا گیا الحمدللہ کہ وسوسے آنا یہ کوئی لو ایمان کی نشانی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیسیسریلی ہو بھی سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ لو ایمان کی ہی نشانی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے بہت عجیب معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں. یعنی یہ سینٹینس بڑا کامن ہے, تمہارا اصل میں ایمان لو ہے اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں آبویسلی اگر کسی کا ایمان لو ہے تو یہ اسے کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. اسے آپ یہ بتاؤ ایمان ہائی کیسے کر سکتے. یہ اس طرح کے نیگیٹو جملے تو اس کا مزید کانفیڈنس توڑیں گے نا. آپ بجائے کہ یہ کہنے کے اس کے ایمان بڑھانے کے طریقے اسے بتاؤ. ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیز forgiven for my ummah that which is whispered to them and which crosses their minds so long as they do not act upon it or speak of it. یعنی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا آپ کی وسوسوں کے اوپر جب تک کہ آپ ان وسوسوں کو ایکشن میں نہیں لے آئیں گے. تو دیکھیں آج کی جنریشن کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وسوسوں کو دبایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اوورلی ایکسپریسو بنا دیا. ہم ہر چیز چونکہ سوشل میڈیا پہ ایکسپریس کرتے ہیں جا کے. ویسے ہم بہت انٹروورٹ جنریشن ہے. ہماری جو جین زی ہے وہ انتہائی انٹروورٹ ہے. آپ ان سے فزیکلی ملیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو سوشل میڈیا والا. ٹھیک ہے. کیونکہ فزیکلی مل کے وہ بہت انٹروورٹ ہے لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اوورلی ایکسپریسو ہے. تو اس لیے یہ جو عادت ہمیں پڑ چکی ہے اوورلی ایکسپریسو کی, اس وجہ سے ہم ہر چیز زبان پہ لاتے ہیں. تو وہ جب دیکھیں شیطان کا وسوسہ جب آپ زبان پہ لائیں گے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ اسے دبائیں گے اتنا وہ شیطان جو ہے وہ دبے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو. کنٹیکسٹ یہ حدیث کا لبے لباب, کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان پھول کر بڑا ہو جائے گا. تمہیں چاہیے کہو بسم اللہ, دیٹس اٹ, حسبی اللہ, بسم اللہ, تو پھر شیطان سکڑ کر مکھی جتنا ہو جائے گا. لیکن اگر تم اسے کریڈٹ دے دو گے, دیکھیں اسی لیے خواب برا نہیں سنانا چاہیے کسی کو unless and until کوئی بہت نیک آدمی اور آپ کو واقعی کوئی اس کی انٹرپریٹیشن جاننی ہے. لیکن خواب ہوتا ہے. اگر تو ریپیٹیٹیولی برا خواب نہیں آ رہا تو کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی. ریپیٹیٹیولی آ رہا ہے تو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیکھیں خواب کو بھی منہ پر اسی لیے نہیں لانا چاہیے برے خواب کو, شیطان پھر ایکٹیو ہوتا ہے مزید. دیکھیں شیطان جب آپ کو مزید فیئر میں دیکھتا ہے نا, فیئرفل, تو وہ مزید حملہ کرتا ہے, وہ انرجی پکڑتا ہے اس کو مزید. وہ پھر اس کو لطف آتا ہے نا کہ دیکھو اس کو میں نے پریشان کر دیا, یہ تو پیس آف کیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر مزید اس پہ اٹیک کرتا ہے. تو آج ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ ہماری جنریشن کو کہ تھاٹس کو دبانا چاہیے, اور جتنا آپ تھاٹس کو منہ پر لے کر آئیں گے اتنا آپ کے لیے
نقصان ہو جائے گا، اور وہ پھر اٹ کین کاز OCD ایز ویل. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے برے تھاٹس آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کو ایسے تھاٹس آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Some of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صحیح مسلم کی حدیث ہے, they came to him and said, we find in our hearts things that none of us dares utter. ہمارے دل میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہماری جرت نہیں ہے ہم انہیں زبان پر لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, do you really find that? کیا ایسا ہی ہے؟ They said yes. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ایمان ہے, یہی تو عین ایمان ہے. تو you have to understand, you have to go to the right person. آج آپ کسی عامل پیر بابا کے پاس چلے جائیں, انہیں جا کے بتائیں کہ میرے تھاٹس مجھے ایسے آتے ہیں, خواب ایسے آتے ہیں, وہ کہیں گے یہی تو جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے, وہ آگے سے کہے گا یہی تو جادو ہے, یہ تو آپ پہ ایک جنوں کا قبیلہ آیا ہوا. ٹھیک ہے, اور اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا, مرغی کا سر لے کے جو ہے نا وہ آپ کو جلانا پڑے گا, یا جو ہے نا وہ چیچڑے آپ کو چیلوں کو کھلانے پڑیں گے, نہر میں جا کے چیچڑے پھینکنے پڑیں گے آپ کو. تو وہ تو پھر الٹا جادو ہو جائے گا آپ پہ. اور انفارچونیٹلی یہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے ہماری عوام کی جو یہ کرتی ہے, اور میں حیران ہو جاتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ, PhDs اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, ان کا عقیدہ اتنا ویک ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری پازیٹیو ہیومن بینگ, اور انہوں نے صحابہ کو ہمیشہ پازیٹیو بات ہی بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایمان ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو ظاہر ہے چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ کچھ سامان ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں وسوسے زیادہ آ رہے ہیں تو شیطان تم سے زیادہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جس بندے کو آ ہی نہیں رہے وہ تو انفارچونیٹلی وہ تو شیطان ہے, وہ تو اس کا ساتھی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو پہلے ہی ساتھ ملا ہوا ہے. جس کو آ رہے ہیں اور نماز میں اگر زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کی نماز بہت بری لگ رہی ہے. اس کا تو سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جان نکل رہی ہے آپ کے شیطان کی کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جان نکل رہی کہ یہ کہیں توبہ نہ کر لے, یہ کہیں ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بڑے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں. دیکھیں اب ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ یار میں خود تو عمل نہیں کرتا, دوسروں کو کیا بتاؤں, یہ بھی وسوسہ ہے. وہ والا رویہ غلط ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں اور خود بہت بڑے منافق ہوں, وہ رویہ غلط ہے. لیکن یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایک فادر کو یہ وسوسہ ہے یا ایک سسٹر کو یہ وسوسہ ہے, لیٹ سے اب اس نے مثال کے طور پہ نیا حجاب شروع کیا اس سسٹر نے. اب اسے کوئی وسوسہ دے کہ لو جی آپ تو گانے بھی سنتی ہیں اور حجاب بھی کرتی ہیں, یہ کیا ڈسکرپنسی ہے. اب اسے وسوسہ ہے کہ چھوڑو پھر حجاب ہی میں اتار دیتی ہوں کیونکہ گانے تو میں سنتی ہوں. تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, شیطان کا. اس کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ میوزک سنتی ہیں تو چلو حجاب تو کرتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. اس کو تو مزید انکریج کرنا چاہیے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کہ اس کی کچھ بری عادتیں ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں لو جی کی فائدہ, آپ کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. اب وہ کہے یار چھوڑو نماز کو پھر. تو بہرحال یہ بھی وسوسہ ہے. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کام ڈاؤن کیا صحابہ کو کہ یہ عین ایمان کی نشانی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ نے کہا ہمارے ذہنوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے چھلانگ لگا دیں, ایک پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں. یہاں تک وسوسے آتے تھے صحابہ کو. ٹھیک ہے, یعنی وہ اتنے سویر قسم کے وسوسات تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں کام ڈاؤن کیا ہے, اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے نا, ابن مسعود کی جو دعا ہے بڑی اسٹرانگ ہے, آگے دکھاؤں گا بھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال گانے سننے سے بہت وسوسے آتے ہیں. دیکھیں میں میوزک انڈسٹری جو ہے, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا سخت اوپینین ہے اس میں, اور آپ ینگسٹرز کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں حرام ہے, وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے, تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے میوزک انڈسٹری کو اور میوزک کو ہر اینگل سے پڑھ لیا, اس لیے میرے پاس کوئی لچک نہیں ینگسٹرز کو بتانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں سن لو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اے اسمال تھنگ. میں نے ہر اینگل سے پڑھ لیا. ایک تو قرآن اور حدیث کے اینگل سے, ٹھیک ہے, صاف حرمت وہاں سے ثابت ہوتی. دوسرا سائیکولوجیکل اینگل سے کہ برین پہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے اوپر. یہ آپ کا وہی پلیجر سرکٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے میوزک اور میوزیکل ٹونز جو ڈرگ ایکٹیویٹ کرتا ہے, پلیجر سرکٹ. ٹھیک ہے, اور اس سے ایڈکشن ہوتی ہے. اور پھر میں نے اس کے یہ والے ایفیکٹس بھی پڑھے ہیں کہ میوزک
اور اسپیشلی ٹیکنو اور راک میوزک از ڈائریکٹلی لنک ٹو یہ OCD اور یہ آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، اسٹریس میں زیادہ آنا، پھر ایڈکشن ہو جانا، پھر بہت زیادہ موڈ ڈاؤن رہنا، اس کا تعلق میوزک سے بہت زیادہ، کیونکہ جب تک آپ میوزک سن رہے ہیں ڈوپامین ہائی ہے، جیسے میوزک ختم ہوا ڈوپامین کی ویلیو ایک دم گری، تو بائی پولر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بائی پولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دم بوسٹ ہے میوزک کے ایسے موڈ بوسٹ ہے، جیسے میوزک ختم ہوا موڈ ڈاؤن ہے. تو یہ والا اینگل بھی پڑھ لیا. تیسرا اینگل وہ سیٹنزم والا، جو کہ سب سے ڈینجرس ہے. یعنی اب تو کھل کر بول رہے ہیں میوزیشینز کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کس انڈسٹری سے ہے اور ہم گانے کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. اب تو وہ کھل کے بتا رہے ہیں، اب تو ایکسپوز ہو گیا سب. یہ ریچولز ہیں باقاعدہ، آج کے سانگ گندے ریچولز ہیں جو باقاعدہ غلیظ حرکتیں کر کے گانے ریکارڈ کرتے ہیں. تو کیا لگتا ہے ان کی انرجی ہم تک نہیں ٹرانسفر ہوتی ہوگی؟ آپ خود سوچیں، جو بندہ شراب پی کے گانا ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کی آواز کی انرجی نہیں ہے. آپ خود بتائیں نا، جو بندہ سورہ البقرہ پڑھ کے آپ سے بات کر رہا ہے اس کی ایک اور انرجی ہے، قرآن پڑھ کے. جو بندہ غلیظ کام کر کے کچھ کر رہا ہے اس کی انرجی بھی تو ہے نا. تو ان گانوں کی ایک انرجی ہوتی ہے. اور اگر آپ مزید ریسرچ کریں سیٹنزم کو لے کے کہ کیا کیا یہ کرتے ہیں گانے ریکارڈ کرنے سے پہلے، البم ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال ہر اینگل سے چونکہ پڑھ لیا ہوا ہے تو ان کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، گانوں میں، ہپ ہاپ میں، ریپ میں، ٹھیک ہے، پرومسکوٹی، موریلٹی، زنا کو عام کیا جا رہا ہے. باقاعدہ گانے ایسے ہیں کہ یعنی آپ کو وہ باقاعدہ چاہت اندر سے آتی ہے گناہ کرنے کی. گانوں کی انرجی ہے، ٹھیک ہے، پکی بات ہے، 100% ہے. وہ گانے سننے میں بہت انوسینٹ ہوں گے لیکن وہ ریکارڈ جس طرح سے کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے جو سبلیمنل میسیجز ہیں وہ آپ کو خدا نخواستہ گناہوں کی طرف لے جائیں گے.